حجاج بن یوسف بہت ظالم گورنر گزرا ہے، اس کو عمر بن عبدالعزیز نے دیکھا جہنم میں پڑا ہوا تھا اور آنتیں باہر نکلی ہوئی تھیں اور بری حالت تھی، تو حجاج سے پوچھا کیا حال ہے؟ کہ جو دیکھ رہے ہو اب بس کلمے کی امید پر پڑا ہوں کہ کبھی تو جہنم سے نکلوں گا۔ عبد الملک ابن مروان ایک اموی بادشاہ گزرا، اس کو دیکھا اس کی آنتیں باہر نکلی ہوئی تھیں اور وہ ایسے چکر لگا رہا تھا اپنی آنتوں کے گرد جیسے بیل چکر لگاتا ہے اس کے کنویں کے گرد۔ تو ایمان تھا، ظلم تھا، جہنم۔ اب ان کی معافی کا ٹائم آ گیا تو اللہ تعالیٰ کہے گا جبریل سے ذرا جہنم کا وزٹ کرو، تو جبریل آئیں گے نا، تو اس امت کی ایک خصوصیت ہوگی، جہنم میں گئے ہیں چہرے کالے نہیں ہوں، ہاتھ پاؤں کالے نہیں ہوں، سجدے کے نشان کو آگ نہیں جلائے گی۔ اس سے پتہ چلا نماز پڑھ کے بھی جہنم میں جائیں گے۔ کب؟ جب ظالم ہوں گے، جب جھوٹے ہوں گے، جب سود خور ہوں گے، جب بدتمیز ہوں گے، جب لوگوں کے حق ضائع کریں گے، تو نماز حج کے باوجود جہنم میں جائیں گے۔ جبریل پوچھے گا یہ کون لوگ ہیں جن کے چہرے کالے نہیں؟ وہ کہیں گے یہ امت محمد ہے۔ اچھا، یہ جہنم کے فرشتے سے پوچھیں گے یہ خوبصورت سا فرشتہ کون ہے؟ تو وہ جہنم کا فرشتہ کہے گا یہ وہ فرشتہ ہے جبریل جو تمہارے نبی کے پاس جاتا تھا۔ تو ساری امت دوڑ کے آئے گی، ایمان والے ہمارے نبی کو ہمارا سلام کہہ دو اور انہیں بتا دو ہم بڑی تکلیف۔ جبریل بڑے غمگین ہو جائیں گے، واپس جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے جہنم دیکھی، اور وہ بھول جائیں گے اب امت نے پیغام دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ خود کہیں گے تو میرے نبی کی امت نے کوئی پیغام نہیں دیا؟ کہ جو دیا تھا، کہ جاؤ میرے حبیب کو بتاؤ۔ تو جبریل آئیں گے اللہ کے نبی کی خدمت میں، یا رسول اللہ آپ کی امت نے یہ پیغام دیا تھا، تو ہم وہاں سجدے میں گر جائیں گے، کہیں گے یا اللہ میری امت کو معاف فرما دے۔ اب معافی کا وقت آ چکا ہے، سزا پوری ہو چکی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا میرے محبوب آپ جائیں اور اب جہنم سے جس کے دل میں ایک جو کے برابر ایمان ہے نا اس کو جہنم سے نکال لیں۔ تو میرے نبی اور ایمان والے آئیں گے، اللہ کے نیک بندے اولیاء کرام آئیں گے، صحابہ آئیں گے، صوفی آئیں گے، علماء آئیں گے، نکالیں گے۔ پھر کہیں گے یا اللہ بھی اور بھی باقی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا جاؤ جس کے دل میں ایک آدھے جو کے برابر ایمان ہے اس کو بھی نکال لو۔ پھر اس کے بعد آئیں گے، پھر ان کو نکالیں گے، پھر بھی لوگ بچ جائیں گے، پھر کہیں گے یا اللہ بھی اور بھی باقی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا جاؤ جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر، جیسے یہ شوگر کرسٹل ہوتا ہے، چینی کا ایک دانہ ہوتا ہے، اس کو رائی کہتے ہیں، اتنی کہ جس کے دل میں اس کے برابر ایمان ہے اس کو بھی نکال لو۔ پھر ان کو بھی نکالیں گے، پھر بھی لوگ بچ جائیں گے، ٹھیک ہے یا اللہ کچھ اور باقی ہیں، تو اللہ کہیں گے اچھا جاؤ جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر ایمان ہے اس کو بھی نکال لو۔ پھر اس کو بھی نکالیں گے، پھر کچھ بچ جائیں گے، تو کہیں گے یا اللہ کچھ اور باقی ہیں، تو اللہ فرمائیں گے بس اب آپ کی باری ختم، اب آپ کے رب کی باری ہے۔ پھر اللہ خود 3 دفعہ جہنم سے لوگوں کو نکالے گا بھر بھر کے۔ وہ بندہ اس سارے پروسیس میں نہیں آ سکا، اتنا تھوڑا ایمان ہوگا۔ نبی کی شفاعت، اللہ کے نیک بندوں کی شفاعت، صحابہ، اولیاء، صوفیاء، علماء، شہداء، صالحین کی شفاعت سے لوگ نکلے۔ پھر میرے اللہ نے 3 دفعہ جہنم سے نکالا، وہ پھر بھی نہیں نکلا، اتنا تھوڑا ایمان ہوگا۔ اب وہ نکلنے لگا ہے، اس کے ایمان کی قیمت کیا ہے وہ بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے سینوں میں کتنی بڑی دولت ہے۔ بٹوئے تو 100 روپے اسی، وہ بھی مک جاؤنا شام تک، لیکن یہ جو سینوں میں لیے پھرتے ہو یہ کتنی بڑی طاقتور چیز ہے۔ ایمان کا وہ جو ایٹم ہی ہوگا، جو ایٹم 1 سینٹی میٹر کا فرض کرتے ہیں کہ 10 کروڑواں حصہ ہے، وہ شاید کوئی اتنا ہی اس کے پاس ایک ایٹم کے برابر ایمان ہوگا کہ ذرہ بھی نظر آنے والی چیز ہے، ایٹم تو نہ نظر آنے والی چیز ہے، تو اس کے پاس ایمان کا وہ حصہ تھا جو نظر ہی نہیں آتا۔ اب اللہ اس کی قیمت دینے لگا ہے، معافی ہو چکی ہے اللہ کی۔ میرے نبی نے کہا اس کا نام ہے جوہینہ اور اس کا قبیلہ ہوگا جوہینہ عرب، اور آپ نے کہا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اسے جہنم سے نکلتا ہوا، سبحان اللہ۔ اللہ اس کو جہنم سے نکالے گا، اس کو کنارے پر لے آئے گا، پیچھے آگ، پورا یہ حصہ محفوظ، آگے ایک چھاؤں دکھا دے گا، وہ تھوڑی دیر جلتا رہے گا، پھر کہے گا یا اللہ وہ چھاؤں تک پہنچا دے، یہ میری کمر بڑی چل رہی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اگر میں نے وہاں پہنچایا پھر کچھ اور تو نہیں مانگو گے؟ کہ نہیں اور کچھ نہیں مانگتے۔ تو
تو اللہ تعالیٰ اس کو وہاں پہنچا دے. جب اس کو سستا لے گا شکر ہے جان چھوٹی، تو سامنے جنت کا دروازہ اللہ دکھا دے گا. جب جنت کا دروازہ دیکھے گا تو تھوڑی دیر بعد کہے گا یا اللہ اندر ہی واڑ دیتے ہیں، کڑا فرق اندر ہی واڑ. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا پھر اور تو نہیں مانگو گے؟ کہ نہیں تیری قسم اور نہیں مانگتا. تو اللہ تو اس کو وہاں پہنچا دے گا. ابھی اس کا اصل مقام باقی ہے، تو اس کو ایک اور جنت اوپر دکھا دے گا. اب انسان ہے بے صبر، تو تھوڑی دیر اس کو دیکھتا رہے گا، پھر کہے گا یا اللہ مجھے تیری مہربانی وہاں پہنچا دے. تو اللہ کہیں گے اگر میں نے وہاں پہنچایا تو پھر اور مانگو گے؟ کہ نہیں تیری قسم اور نہیں مانگتا. پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کے اصل مقام کو دکھا دے گا جہاں اس نے جانا ہے. تو اب وہ دیکھ رہا ہے اور جی چاہ رہا ہے کہ مانگوں، وہ لطرا دا ڈر ہے کہ دائیں ریورس گیئر نہ لگ جائے تو ہی نہ شکرانے واپس کرو. لہذا اب وہ اندر ہی اندر لڑائی ہو رہی. ایک آواز کہتی ہے مانگ، دوسری کہتی ہے کہ دائیں پیچھا نہ لگا جائے. لہذا اندر ہی اندر گھٹ رہا ہے. میرا اللہ تو اب سب کچھ دیکھ رہا ہے. جب وہ نہیں مانگے گا تو پھر اللہ کہے گا اللہ تسأل، مانگتے نہیں ہو، مانگتے نہیں ہو. کہے گا یا اللہ سألتک حتی استحییت وحلفت فیک حتی استحییت، یا اللہ اتنا مانگا کہ اب شرم آتی ہے، اور اتنی جھوٹی قسمیں اٹھائیں کہ اب شرم آتی. تو اللہ نے کہا نہیں نہیں میں تیرا رب، تو میرا بندہ. اچھا یہ بتا، یہ میں کیا پہلے بتا چاہوں، ایمان کا وہ ہے حصہ جو ایک ایٹم کی طرح ہے، ایٹم جو ذرے میں نہیں آتا ہے، ناقابل دید ہے. کہ اچھا میرے بندے یہ بتا، میں نے جس دن دنیا بنائی 24,000 کلومیٹر ہے یہ 24,000 کلومیٹر، جس دن میں نے دنیا بنائی اس دن سے لے کر جس دن میں نے اسے ختم کیا، ارب سال، 25-30 ارب سال تو اب ہو چکے ہیں، پیچھے تھوڑا وقت ہے. جس دن میں نے بنائی تھی اس دن سے لے کر جس دن اس کو ختم کیا تھا، اس سارے کو 10 گنا کر کے تمہیں دے دوں، 10 گنا کر کے تمہیں دے دوں. تو وہ اتنا بے یقینہ ہوگا، کہے گا یا اللہ رب ہو کے حسد نہ کر میرے نال، اتستہزئ بی وانت الرب، یا اللہ رب ہو کے حسد نہ کر میرے نال، میری کوئی اوقات ہے؟ اللہ کہیں کہ میں تیرے نال حسد کر سکنا؟ میں تیرا رب. چل دے دی. ایمان جو آپ کے سینوں میں ہے، جو ماں کے پیٹ سے لے کر آئے، جو باپ کی پشت سے لے کر آئے، اس رب کا شکر ادا کرو. سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ یہ ہے، اسے بچانا سب سے زیادہ ضروری ہے.